امت دانت دپت سے نہیں بنتی، امت اختلافوں سے نہیں بنتی، امت جھگڑنے سے نہیں بنتی۔ میرا نبی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پیغمبر، یہ اتنے سارے جو تیری طرف دوڑ رہے ہیں اور اپنی گردنیں کتوا رہے ہیں، یہ تیری محبت کی وجہ سے ہے، تو نرم ہے اس لیے۔ امت رحمت سے، میرا نبی کتنا رحم تھا، کتنا رحم، او ہو، کوئی مولوی بھی ایسا نہیں کر سکتا، میرے نبی اتنے رحمدار تھے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ملتی، رمضان کا مہینہ گزرا اور ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ رمضان میں مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا کیا گناہ ہوا؟ فرمایا رمضان کا روزہ تھا اور بیوی سے ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کا گناہ ہونا تو کچھ نہیں، تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ فرمایا حضرت کیا کفارہ؟ تو حضرت نے فرمایا 7 روزے رکھو، یہ کفارہ ہے، 7 روزے۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں حضرت چند روزوں میں یہ حال ہوا تو 7 کیسے رکھوں گا؟ اللہ کے نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ کہ چند روزوں میں میرا یہ حال ہوا تو 7 روزے کیسے رکھوں گا؟ بہت لمبی مدت، مجھ سے نہیں بنے گا۔ فرمایا اچھا تو غلام آزاد کرو۔ وہ کہنے لگے حضرت میں غریب آدمی، میرے پاس غلام کوئی نہیں۔ یوں اپنی گردن پر ہاتھ مارا کہ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تیسرا درجہ 7 غریبوں کو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب غریب ہوں کچھ نہیں میرے پاس تو۔ آج کسی مولوی کو کہے تو صحیح، کوئی کسی پیر کو کہے تو صحیح، اس طرح دیکھو کیسے تیور بدل جاتے ہیں۔ فرمایا میں غریب آدمی کہاں سے کھلاؤں میں؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میرے گھر پہ کھجور آئی ہے، کسی نے بھیجی تھی ہدیے میں، وہ لے آؤ۔ حضرت نے زنبیل بھر کر کھجوریں تھی منگوائی۔ میں نبی کی محبت بتا رہا ہوں، امت کو کیسے جوڑا، امت کو کیسے جوڑا۔ پرانوں میں میری بات تھی ہمارے پانولی حلقے میں نے کہا یہ پرانے اور نئے کی ساری باتیں نکالو، کب تک پرانے پرانے رہیں گے اور نئے نئے رہیں گے۔ اور وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ امیر کا کام ہے جماعت کے ساتھیوں کو لے کر چلنا، دل نہ توڑے۔ پیر کا کام ہے مریدوں کو جوڑ کر چلنا، دل نہ توڑے۔ عالم کا کام ہے اسٹوڈنٹ کو لے کر چلنا، دل نہ توڑے۔ امت تب امت بنتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے گھر سے 2 زنبیل بھر کر کھجوریں آئی تھی منگوائی اور کل یہ لے جاؤ اور تمہارے کفارے میں ادا کر دو۔ بخاری شریف میں صحیح ترین روایت ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابط هذه المدینہ ما رأیت افقر منی، انی ذهبت ما بین لابط هذه المدینہ ما رأیت افقر منی۔ اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے ہی بچے بھوکے ہیں، میں کہاں دوسروں کو کفارے میں دوں گا۔ اور اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ۔ اللہ کے نبی اتنا ہنسے اتنا ہنسے اتنا ہنسے ان کی باتوں پر کہ حضرت کے سارے دانت مبارک کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ امت کو کیسے جوڑا؟ ہاں میرے بھائیو امت کو جوڑو۔ آج امت میں توڑ ہو گیا جماعتوں کی بنیاد پر، تنظیموں کی بنیاد پر، یہ میری جماعت یہ تیری جماعت۔ امتوں میں توڑ ہو گیا مسلوں کی بنیاد پر، آمین زور سے بولے یا آہستہ بولے، اسی میں امت میں توڑ ہو گیا۔ ارے یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے، اس پر نہ لڑو۔ آج امت کفر میں جا رہی ہے، امت جہالت میں جا رہی ہے، امت ناستک بن رہی ہے۔ آج آپ کے وہاں کے نوجوانوں کا حال یہ ہے جو یوں کہہ رہے ہیں اللہ کون ہے ہمیں نہیں پتا۔ مسلمانوں کی اولاد، انگلینڈ میں مانچسٹر میں ایک لڑکی میرے پاس لے کر آیا، اس کا باپ، ابھی کا واقعہ، ڈاکٹر بن رہی ہے وہ لڑکی، بلکہ بن گئی، اور میرے پاس اس کا باپ لے کر آیا، اور باپ عالم دین ہے، عالم دین، اور میرے پاس اپنی لڑکی لے کر آیا۔ مجھے کہا مولانا اس کو سمجھاؤ۔ میں نے کچھ باتیں اس لڑکی سے پوچھی، اس لڑکی نے مجھے کہا میں نہیں جانتی کہ اللہ کون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک عالم دین کی لڑکی، میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہوتا ہے،
میں اسٹڈی کر رہی ہوں، مطالعہ کر رہی ہوں کہ کون سا مذہب صحیح ہے. اگر عیسائیت صحیح ہے تو میں اس کا فالو کروں گی، یہودیت صحیح ہے تو میں اس کا فالو کروں گی، اور اگر مسلمان صحیح ہے تو میں فالو کروں گی. اور اگر کوئی مذہب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اس صورت میں سمجھوں گی دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، ناستک اور دہریہ. اور ہم خوش ہیں اپنی 4 نمازوں پر، اور ہم انہی مسئلوں میں ابھی لڑ رہے ہیں. کیا امین زور سے بولے یا آہستہ بولے، اسی میں ابھی ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اس سے آگے ہم اوپر نہیں گئے ابھی. میرے بھائیوں، یہ لڑنے کے مسائل نہیں ہیں، امت پر محنت کے مسائل اس وقت بہت ضرورت ہے. امت ضلالت میں، گمراہی میں، ناستک اور دہریہ پنے پر جا رہی ہے. ہمارے جوان تباہ ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں ویران ہو رہی ہے، باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، ماں کی فرمانبرداری نہیں ہو رہی ہے، اور میرے نبی کی پیشین گوئیاں شادی کا رہی ہے ساری. تو میں یہ کہہ رہا تھا، بس میں اپنی بات کو مختصر کر دوں، میں یہ کہہ رہا تھا انسان شکر گزار ہونا چاہیے. تفسیر پر سے بات یاد آ گئی تھی، میں مختصر اس روایت کو سنا دوں. اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب کو دعوت دی، اور ابو لہب نے بد دعا دی. اس میں بہت مشہور ہے، تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہم کو بلایا کہ ہمارے باپ کا مذہب چھڑا دے؟ تو اللہ نے بد دعا اتاری کہ اچھا میرے نبی کو تو بد دعا دے رہا ہے. تبت یدا ابی لہب، اللہ نے بد دعا اتاری، اے ابو لہب تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. یہاں مفسرین نے سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ جب چچا نے بد دعا بھتیجے کو دی، ابو لہب نے بد دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو بد دعا کا جواب بھی بھتیجے کو دینا چاہیے تھا. بھائی آپ مجھے گالی دے تو میں آپ کو دوں گا، کوئی تیسرا کیسے دے گا؟ تو اپنے چچا ابو لہب کی بد دعا کا جواب مجھے دینا چاہیے، بھتیجے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے. تو اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا، قل تبت یدا ابی لہب، قل آنا چاہیے تھا، اے پیغمبر تم بھی کہہ دو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. لیکن قل نہیں لایا، اللہ قل نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ فرمایا میرے محبوب تو بد دعا نہ دے، تو بیچ میں نہ، میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں. کیوں؟ میرے محبوب یہ تیرا چچا ہے، بچپن میں تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے. ہائے ہائے، بچپن میں تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے. تو پیدا ہوا تھا تو اس نے اپنی گود میں تجھے اٹھایا تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا. تیری پیدائش کی خوشی میں اس نے سویبہ نامی باندی کو آزاد کر دیا تھا، تجھے کپڑے پہنائے تھے. اگر تو بد دعا دے گا تو تیری امت کہے گی نبی اپنے محسن کو بد دعا دے رہا ہے، اس لیے تو بیچ سے ہٹ جا، میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں. تبت یدا ابی لہب، یہ ہے احسان، یہ احسان ہے. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تبلیغ کے لیے کہ جاؤ دعوت دو، تو کیا کہا؟ قولا لینا، موسیٰ نرم بات کرنا. واللہ نرم بات، وہ خدائیت کا دعوے دار اور میں نرم بات کروں؟ تو میں یہاں آنکھیں مت بتانا، آستین مت چرانا، نرم بات کرنا. کیوں اللہ میں نرم بات کروں؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، موسیٰ تو نے بچپن میں فرعون کے گھر کا نمک کھایا ہے، تو وہیں بڑا ہوا، تیرے پروان وہیں چرے، وہ تیرا محسن ہے. اگر تو آنکھ بتائے گا تو تیری امت بھی یہ کام کرے گی کہ اپنے محسن کو آنکھیں بتائے گی. قرآن ہے میرے بھائیو، بڑی عجیب تعلیم دیتا ہے. تو احسان شکر گزار، دنیا میں انسان ہر ایک کا شکر گزار ہے. کوئی پانی پلاتا ہے اس کا بھی شکر ہم ادا کرتے ہیں، کوئی چائے پلاتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، کوئی دعوت کرتا ہے اس کا بھی شکر. اور کسی نے $100 مجھ کو دے دیے تو میں 10 مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، 10 مرتبہ. جب دیتا ہے تب جزاک اللہ، پھر اٹھے تب جزاک اللہ، پھر گھر سے نکلے تو جزاک اللہ، پھر گاڑی میں بیٹھے تو جزاک اللہ، پھر فون کر کے جزاک اللہ. $100 پر 10 مرتبہ شکریہ. دنیا میں ہر انسان شکر ادا کر رہا ہے، لیکن شکر ادا نہیں کرتا تو اپنے رب ہی کا شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے میں نے آیت پڑھی، میں آیت کا ترجمہ کر دوں. الم نجعل لہ عینین، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے تجھ کو آنکھیں نہیں دی؟ میری نعمت تو دے، میں نے تجھ کو آنکھیں نہیں دی؟ ساری دنیا کمکموں سے روشن ہوتی، سونوں سے بنی ہوتی، گول لگے ہوتے،
ساری دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کو لے آتا، سارے مسئلے یہاں ہوتے، لیکن تیری آنکھیں ہی نہ ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ میں نے کتنی بڑی نعمت تجھے دی، الم نجعل لہ عینین، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ کیسے پردے رکھے، اوپر بار رکھے کہ ذرات اڑے تو یہ بچا لیتے ہیں، اور پردہ رکھا، اور اتنا حساس پردہ بنایا کہ ابھی تو وہ چیز وہاں سے یوں نکلی اور اس سے پہلے پردہ گر جاتا ہے، اور پھر کھدا بنایا، تیری محبوب چیز ہے یہ، میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی، ولسانن، میں نے تجھے زبان نہیں دی، وشفتین، میں نے تجھے ہونٹ نہیں دیے، اے میرے بندے میں تجھے کیسے بلواتا ہوں، یہ گلا، یہ زبان حرکت کرتی ہے، یہ ہونٹ باہر سے تھوڑے سے حرکت کرتے ہیں، اور ہوا کے اوپر تیرے سارے الفاظ بن رہے ہیں ہوا پر۔ میری یہ نعمت کتنی زبردست میں نے تجھ کو دی ہے، تو اس کو غور نہیں کرتا، اور اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ ان آنکھوں کو صحیح استعمال کر لے، میں جنت عطا کر دوں گا۔ غلط نگاہیں نہ کر، جس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ، گندی نگاہیں نہ کر، اور اس زبان کو صحیح استعمال کر لے، غیبت سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، بہتان سے بچا لے، اور اللہ کے راستے میں اس زبان کو استعمال کر لے، میں تجھے جنت عطا۔ کتنا سستا سودا ہوا۔ اللہ ہمیں ان آیات پر، ان نعمتوں پر اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بندہ بہت دور نکل گیا ہے، بہت دور۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے، چھینک بھی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ جوئی سی کی طرف سے آئی ہے، چھینک بھی آتی ہے، ہم کو چھینک بھی آتی ہے نا، کہتے ہیں یہ یہودی کی کارسازی ہے، ہمیں چھینکیں بھی آ رہی ہے۔ ہر بات میں یہودی، ہر بات میں جوئس، کچھ اپنے بھی تو اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے انسانوں تمہارے اوپر حالات جو آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ ہمارے گناہوں کی نحوستوں سے تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اللہ کی طرف لگائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ